اللہ اکبر۔ الحمدللہ، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے جو بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس طرح ہماری طرف سے ترغیب یا بیانات کا سلسلہ ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کے جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے کہ ہمارے تمام کاموں کی جو فلاح ہے، کامیابی ہے، یا دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی جو مخفی ہے وہ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے۔ تو یہ شعور قلیل عرصے کے اندر اجاگر ہو جانا الحمدللہ یہ شافیہ سوشل میڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے، ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ابھی نوزائیدہ چینل ہے، چھوٹا سا چینل ہے، تو جب بھی ہم اس پہ ویڈیو پبلک کرتے ہیں تو الحمدللہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر بیانات سنتے ہیں۔ پھر اس کا جو ثمر ہمیں ملتا ہے یا اس کا جو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ پھر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اظہار کرتے ہیں اجتماعی درود پاک کے عمل میں شامل ہونے کے لیے، پھر وہ اپنا نام، اپنی تعداد جو ہے وہ لکھواتے ہیں یا اس کا ہمیں میسج کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے اور اس کے پر جلے ہوئے ہیں، یعنی شکل جو ہے وہ بدنما ہوئی ہے، پروں کے بغیر ہے، پر جلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، اس فرشتے کے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ اس کے پر جل گئے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو، وادی کو، قصبے کو یا شہر کو الٹا دو، اس کو تباہ و برباد کر دو، یعنی معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس بستی کو الٹا دو۔ جب یہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اس بستی میں پہنچا تو ایک معصوم بچے کو دیکھ کے اس کے دل میں رحم آ گیا، تو یہ بستی کو الٹائے بغیر، برباد کیے بغیر، تباہ کیے بغیر یہ واپس لوٹ آیا۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہوئی، حکم عدولی ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے غضبناک ہو کے تجلی فرمائی اور اس کے پر جو ہے وہ جل گئے، یہ پروں سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ صرف رحمت ہمارے لیے تو نہیں ہے، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جیسے انسانوں کا ایک جہان ہے، اسی طرح فرشتوں کا بھی ایک جہان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ اس غلطی کا ازالہ نہیں ہو سکتا؟ اس فرشتے کے اوپر کرم اور رحمت نہیں ہو سکتی؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا اور اس کی مغفرت بھی کرے گا، یعنی اس کی بخشش کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبریل امین علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس فرشتے کے اوپر رحم کر دے، درگزر کر دے، معاف فرما دے۔ تو میرے رب نے آواز دی کہ میرے محبوب، اس کی توبہ تب قبول ہوگی کہ ایک تو یہ اپنے کیے کا اعتراف کرے کہ میں نے حکم عدولی کی، اور دوسرا یہ اس کی توبہ تب قبول ہوگی جب میرے محبوب کے اوپر یہ 10 بار درود و سلام پڑھے گا۔ یہ 10 بار درود و سلام پڑھ لے، میں اس کا مرتبہ، اس کا منصب، اس کا حسن و جمال، اس کے پر سب کچھ جو ہے وہ لوٹا دوں گا، یعنی جو مقام حکم عدولی سے پہلے تھا وہ ساری طاقت، تصرف، منصب، سارا کچھ دوبارہ جو ہے وہ لوٹا دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ
کہ یہ اعتراف تو غلطی کا کر رہا ہے لیکن یہ کملی والے پہ درود بھی پڑھے، میرے محبوب پہ درود بھی پڑھے، تو 10 مرتبہ محض یہ درود و سلام پڑھے، میں اس کا مقام جو ہے وہ بحال کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم 10 مرتبہ میرے پہ درود پڑھو، پھر میرے رب کا کرم دیکھو۔ اب اس فرشتے نے 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ نے فوراً اس کا وہ مقام جو ہے، وہ منصب جو ہے، عہدہ جو ہے وہ لوٹا دیا، وہ اختیار اور تصرف جو ہے وہ لوٹا دیا، جو اللہ نے اس کو طاقت دی تھی وہ لوٹا دی، جو اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، جن پروں سے وہ محروم ہوا تھا، اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے وہ لوٹا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو ہے ان پروں سے پرواز کرتا ہوا اوپر چلا گیا اور آسمانوں میں شور مچ گیا کہ اس فرشتے کی درود و سلام کی برکت سے توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک روایت کا لب لباب ہے، مفہوم ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ ایک بزرگوں سے، ایک اللہ کے ولی سے ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، پھر اگلی بار میں اس کے ساتھ جوڑوں گا، پھر میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں وہ میں مدعا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک اللہ کے ولی نے خواب دیکھا، ایک اللہ کے ولی نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر ایک بڑی بھیانک شکل نظر آئی۔ جس طرح لوگ آج ہمیں بار بار میسج کرتے ہیں، حضرت صاحب مجھے یہ خواب آیا، مجھے یہ خواب آیا، میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی، میں نے خواب میں یہ بلا دیکھی، وغیرہ وغیرہ۔ خاص طور پہ جن لوگوں کو ڈرونے خواب آتے ہیں وہ ذرا یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب انہوں نے ایک خواب دیکھا اور خواب کے اندر ایک بڑی بھیانک شکل نظر آئی۔ ان بزرگوں نے اس صورت سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تو بلا ہے؟ کیا تو بلا ہے؟ اس بلا نے یا اس صورت نے یا اس شکل نے کہا کہ میں بلا نہیں ہوں، تیرے اعمال ہوں۔ میں بلا نہیں ہوں، میں تیرے اعمال ہوں، جیسے تیرے اعمال ہیں ویسا ہی میں نے روپ دھارا ہے، ویسا ہی میں نے روپ دھارا ہے، جیسے تیرے اعمال ہیں۔ اب میں نے لفظ کیا استعمال کیا ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے، ایک بزرگ نے، تو بات آگے کیا چل رہی ہے کہ جیسے تیرے اعمال ہیں، تو اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ ولی کیسے ہو گیا، وہ بزرگ کیسے ہو گیا؟ یہ دونوں باتیں آپس میں مل ہی نہیں رہی۔ تو اللہ والو، چاہے بزرگ ہو، چاہے جتنا بھی انسان متقی پرہیزگار ہو، وہ نبی نہیں بن جاتا، وہ معصوم نہیں ہو جاتا۔ بات سمجھ آئی؟ کہیں نہ کہیں کمی جو ہے رہتی ہے۔ تو جب انہوں نے بلا سے پوچھا کہ تو اگر میرے اعمال ہیں تو میرے اعمال میں کس عمل کی کمی ہے کہ میرے سارے اعمال نے، میری ساری عبادات نے یا دیگر جو میرے معاملات ہیں انہوں نے اتنی یہ بھیانک شکل جو ہے وہ اختیار کی ہے کہ جو میں دیکھ کے ڈر رہا ہوں اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تو کیا بلا ہے؟ اور تو نے آگے سے جواب کیا دیا ہے کہ میں بلا نہیں ہوں، تیرے اعمال ہوں، جیسے تو نے اعمال کیے ہیں ایسے۔ تو میرے اعمال تو ایسے برے نہیں ہیں، یا میرے اعمال اتنے برے نہیں ہیں کہ ایسی بھیانک شکل جو ہے ان کی نظر آئے۔ اب اس صورت نے، اس بلا نے، اس بھیانک شکل نے ان بزرگوں سے یہ کہا کہ تیرے اعمال تو ہیں لیکن کملی والے پہ درود پاک کی کثرت نہیں ہے۔ اعمال تو ہیں لیکن کملی والے پہ درود السلام کی، درود پاک کی کثرت نہیں ہے۔ اب اللہ دیکھیں اللہ رب العزت اپنوں کی اصلاح کیسے فرماتا ہے، تربیت کیسے فرماتا ہے۔ وہ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ تسبیحات کر رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یعنی باقی سارے معاملات ہیں، عبادات ہیں، معمولات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ یا دھیان کم ہے، ذکر رسول کی طرف دھیان کم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب ذکر رسول کی کمی ہوئی تو یہ جو تمام اعمال زندگی میں کیے بھی ہیں وہ بھی رب کی بارگاہ میں وہ درجہ نہیں پا سکے جو پانا چاہیے تھا، یا جو وہ بزرگوں کا قیاس تھا یا ان کا خیال تھا یا ان کا گمان تھا کہ میرے اعمال تو بہت اچھے ہیں۔ اللہ بلو آج یہی ٹھوکر جو ہے وہ امت کو لگی ہے، جو شافی ہر بیان میں سمجھا رہا ہے، جو شافی
ہر بیان میں سمجھا رہا ہے کہ امت کو ٹھوکر کہاں سے لگی ہے۔ آج جو امت کے پیشوا ہیں، متقی لوگ ہیں، علماء بھی ہیں، ان کا بھی رجحان جو ہے وہ اپنے عقائد کی وجہ سے ذکر الہی یا تسبیحات کی طرف ہے، تسبیح و تحلیل کی طرف ہے، لیکن درود پاک کی طرف نہیں ہے۔ پیشوا ہو کے، علماء ہو کے، اہل علم ہو کے، اہل ذکر ہو کے انہیں ٹھوکر لگ گئی ہے کہ جب تک کملی والے کا پیار نہیں ہے، کملی والے کے پیار کا نام ایمان ہے، اور جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ذکر الہی میں دم خم نہیں ہوگا۔ جو تم گمان کر رہے ہو کہ ہم اتنا سارا ذکر کرتے ہیں یا اتنا ذکر کثیر روزانہ کرتے ہیں، ہمارے تو محلات کے محلات، شہروں کے شہر آباد ہو رہیں گے آخرت میں، لیکن رب کیا شکلیں دکھا رہے ہیں ان اعمال کی، انتہائی بھیانک بلا کی طرح، کہ جب تک ان اعمال کے اندر میرے کملی والے کے پیار کی آمیزش نہیں ہوگی، ان اعمال کی میری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے، کوئی شرف قبولیت ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب ان بزرگوں کو اس بلا نے یا اس صورت نے یا اس شکل نے کیا کہا کہ آپ کے ہاں درود و سلام پڑھنے کی کمی ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شکل و صورت اچھی بن جائے، بیانک نہ رہے، تو پھر کملی والے پہ درود بھی کثرت سے پڑھیں۔ اب اللہ یہاں جو دو باتیں یا دو روایات، ایک حقائق و ایک روایت حدیث پاک کا جو مفہوم میں نے بیان کیا، ان دونوں کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جو کل تک شہنشاہ تھے، ایک مقام پہ تھے، منصب تھا، اللہ نے دنیا دی تھی، اللہ نے صحت دی تھی، اللہ نے شہرت دی تھی، اللہ نے عہدہ دیا تھا، یعنی جو دنیا میں سوچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ پھر کچھ ہوا تو وہ وظائف کی دنیا میں آ گئے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ کیوں آئے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی کو شوق لے کر آیا، کسی کو ہرس اور لالچ لے کر آیا، کسی کو غصہ اور حسد لے کر آیا، تو وہ اعمال کی دنیا میں یعنی وظائف کی دنیا میں آگے، یا چاہے کوئی لا علمی میں اس میں کود پڑا، اس موت کے کنویں میں اتر گیا، جو بھی اس کی وجہ تھی۔ جب وہ وظائف کرتے گئے پھر شافی نے جو راز کھولے ہیں، پھر وہ اجڑتے گئے، زمانے میں انہیں کوئی بتانے والا نہ ملا کہ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی جادو نہیں کر رہا، کوئی تمہیں برباد نہیں کر رہا، تم اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو برباد کیے جا رہے ہو۔ تو اب انہیں کیونکہ یہ شعور آیا ہے، اب انہیں کیا ہوا ہے کہ یہ شعور آیا ہے کہ یہ ہماری خطا تھی کہ ہم لا علمی میں بغیر شرائط کا لحاظ رکھے ہوئے وظائف کرتے رہے، اور شیطانی نظام ہمارا دشمن بنتا گیا، پھر وہ شیطانی نظام ہمیں ظاہریت میں بھی برباد کرتا گیا، اور پس پردہ جادو کر کر کے بھی ہمیں برباد کرتا گیا، اور راتوں میں خوابوں میں آ کے شکلیں دکھا کے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی کہ یہ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوا کہ اپنے خاندان میں بھی نفرتیں آ گئیں، جو ظاہریت کے رشتے تھے، خون کے رشتے تھے، وہ بھی ٹوٹ گئے، اور ہم اندر سے وظیفے پڑھ کے ٹوٹ گئے کہ سالوں وظائف کی ہیں، ملی کائی شے نہیں ہے۔ یعنی ہمارا ظاہر بھی تباہ انہوں نے کر دیا اور ہمارا باطن بھی تباہ کر دیا، لا علمی میں جو ہم نے شرائط کے بغیر وظائف کیے۔ اب کیونکہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو، امت کو شعور آ رہا ہے، تو اب جب یہاں تک جو میری بات سنی ہے، ذرا بھی توجہ ہو تو آپ کو بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جہاں سے گرے ہو اگر دوبارہ وہاں پہنچنا ہے تو کملی والے سے پیار کرنا پڑے گا، کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آئے گا۔ سمجھانی یہ بات تھی، تو جو سمجھ نہیں آ رہی 4 دن جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں، حالات نہیں بدلتے، تو پھر جو ہے وہ اندر خیال آتا ہے کہ ایک آدھ وظیفہ چلو کسی اور کا نہیں، شافی کا کہے کہ کر لیتے ہیں، پھر ہمیں میسج کر دیتے ہیں، یا وہاں سے چھلانگ مارتے ہیں، آرزو یا تلاش چینل پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر رالیں ٹپکتی ہیں، اے نہ پڑھ لیے حضرت صاحب اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے وظیفے دس دے ہو، بندے دا کرن نو دل کردا ہے،
بھائی کرنے کو دل کرتا ہے، تم بیمار ہو، اپنی بیماری کو سمجھو۔ یہ وظائف ان کے لیے ہیں جو رجت کے شکار نہیں ہیں، جو بیمار نہیں ہیں۔ تم بیمار ہو، اپنا علاج کرو، جہاں سے گرے ہو تم نے وہاں پہنچنا ہے، اپنی نسلوں کو اس کنویں سے نکالنا ہے۔ تو نکالنے کے لیے کیا ہے؟ کملی والے پہ درود پڑھو، کثرت کے ساتھ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، وہ حضرات جنہوں نے وظائف کیے، شرائط کے ساتھ کیے، یا چلہ کشی کی، یا مختلف عبادات کی، مختلف معمولات کیے، رجت کا شکار تو نہیں ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں ملی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں ملا کچھ نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جو دوسری حقائق میں نے بیان کی جو اللہ کے ولی کی، کہ عبادات ہیں، چلہ کشی ہے، محنت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، لیکن کملی والے پہ درود نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جماعتیں یا دونوں جو گروہ ہیں ان کی اصلاح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ جو رجت کا شکار ہوگے وہ بھی درود و سلام پڑھیں گے تو جان چھوٹے گی، جس مقام سے وہ گرے ہیں اللہ اس مقام پہ دوبارہ پہنچا دے گا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت سے۔ اور وہ حضرات جنہوں نے اس میدان کے اندر ریاضت کی، چلہ کشیاں کی، مجاہدات کیے، اعمال کیے، معمولات کیے، لیکن ملا کچھ نہیں ہے، رجت کا شکار بھی نہیں ہوئے اور ملا بھی کچھ نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ تمہارے سارے اعمال سر آنکھوں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بہت تھوڑا ہے۔ اس کمی نے تمہارے اعمال کے اندر اتنی بڑی کمی پیدا کر دی کہ جو تمہیں منصب یا ملنا تھا، اختیار ملنا تھا، تصرف ملنا تھا، یا کمالات ملنے تھے، یا کرامت ملنی تھی، وہ مل نہ سکی۔ تمہیں ٹھوکر یہاں آ کے لگی کہ جب تک اعمال کے اوپر مہر بارگاہ رسالت سے نہیں لگے گی، بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہونے۔ کیوں؟ رب نے قرآن اتار کے فیصلہ سنا دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب یہ چاہتی ہیں کہ میں ان سے پیار کروں تو پھر یہ تیری اتباع کرے، تجھے راضی کرے۔ تو اس کا عارفانہ ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں، جن کو ذکر رسول کے لیے وقت نہیں ملتا ان کا ذکر الہی بھی قبول نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم ذکر الہی کریں گے، ذکر رسول کے لیے وقت نہیں ملتا، تو وقت نہیں ملتا تو تیرا کیا ہوا ذکر الہی بھی قبول نہیں ہے۔ اور اگر تو ذکر رسول کر لے گا تو اللہ کا ذکر بھی اس کے اندر ہے، تیرا ذکر الہی بھی ہو جائے گا، ذکر رسول بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ یہ باریک یا لطیف نقطہ ہمارے پیشواؤں کو بھی آج سمجھ نہیں آ رہا، وہ بھی اپنے چاہنے والوں کو اسی ڈگر پہ، اسی رستے پہ لے کے چل رہے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھو، یہ تسبیحات کرو، یہ کرو، نہ انہیں معلوم ہے کہ شرائط کیا ہے، تو نہ وہ آگے بتانے کے قابل ہیں۔ جب مجھے ہی معلوم نہیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا؟ آپ حیران ہوں گے کہ جمعرات کو بیان ہو گیا تو جب لوگوں نے بیعت کی یعنی مرید ہوئے تو میں نے ان کی تربیت کے لیے کچھ باتیں کہیں، یعنی اس کو ہم دوسری زبان میں کیا کہیں گے؟ آف دا ریکارڈ، آف دا ریکارڈ باتیں کی، وہ کوئی بیان کا حصہ نہیں تھی۔ تو اس میں مولانا طاہر جمیل صاحب کا، شیخ عبد الرحمن حذیفی صاحب کا، مولانا مکی صاحب کا، یہ اور دیگر لوگوں کا ذکر آیا، تو میں نے آپ حضرات کی تربیت کے لیے یہ باتیں کہیں کہ اتنے بڑے منصب پہ یہ لوگ پہنچ گئے، کروڑوں ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن ان کی روحانیت کا عالم یہ ہے۔ تو میرا آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ دروازہ کھلا رکھنا، کسے دے آسرے دے نہ رہنا، کسے دے آسرے دے نہ رہنا، دروازہ کھلا رکھنا، دیکھ کر چلنا۔ اس وقت پیشوا بھی اندھے ہیں، ان کو بھی کوئی معلوم نہیں ہے کہ روحانیت کیا ہے۔ بچوں نے مرنا تھا آج بھی اور کل بھی، ہم نے بھی مرنا ہے۔ افسوس کس بات کا ہے کہ مرنے کا یا موت کا ذریعہ ان کے اپنے بن گئے۔ تو یہ نقطہ میں نے سمجھایا۔ آج وہ بیان پبلک ہوا ہے، صرف 2 گھنٹے میں 13,000 لوگوں نے اس کو دیکھا، صرف 2 گھنٹے کے اندر۔ خود لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں کہ ہو کی گیا ہے، ہو کی گیا ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو رجب میں پھنسے ہوئے ہیں پہلے سے، جن کو میں مخاطب کرتا ہوں یا ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، چاہے وہ میں نے بیان
نہیں کیا, انہیں فارملی بیان نہیں کیا, وہ آف دا ریکارڈ بات تھی, محض تربیت کے لیے تھی, لیکن کیونکہ وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی, اچھی ریکارڈنگ ہو گئی تھی, تو میں نے کہا چلو ہو گئی ہے تو آپ اس کو اپلوڈ کر دو, کسی کا بھلا ہو جائے گا, کسی کو سمجھ آ جائے گی. اب ہمارا مولانا طارجمی صاحب ہیں یا شیخ عبد الرحمن حذیفی صاحب ہیں, مولانا مکی صاحب ہیں, یا دیگر کا جو ذکر ہوا, اللہ والو وہ تو بہانہ تھے, نشانہ تو رجت کے مریض ہے, تو وہ بھی رجت سے ہی مرے ہوئے ہیں, تو وہ تو ایک بہانہ تھا, اصل تو آپ کو سمجھانا تھا, نشانہ تو آپ تھے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سے لوگوں کو الحمدللہ اگلے 24 گھنٹے میں یہ مضمون سمجھ آ جائے گا کہ اگر ہم بندے کے پتنا نہ بنے تو پھر مزید تباہی سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ والو ہمارا آخری آسرا کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. پہلے کیا ہوتے ہیں, ہم کڑکی میں آتے ہیں, پریشانی میں آتے ہیں, مصیبتوں میں آتے ہیں, تکلیفوں میں آتے ہیں, تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تئیں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پڑھ لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ پڑھ لو وغیرہ وغیرہ, ایسے ہی ہوتا ہے. پھر صدقہ خیرات دیتے ہیں, پھر جب بات وہاں سے بھی بڑھ جاتی ہے پھر ہم درباروں پہ جاتے ہیں, مزارات پہ جاتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں. جب بات وہاں بھی نہیں بنتی تو پھر ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں, ملنگوں کے پاس جاتے ہیں, تویز دھاگا کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں. جب بات وہاں بھی نہیں بنتی اور سب کچھ اجڑتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر ہم بھاگ دوڑ کے کیا کرتے ہیں, اللہ والے ڈھونڈتے ہیں, کوئی پیر فقیر مل جائے. جب بات وہاں بھی نہیں بنتی تو پھر ہمارا آخری آسرا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کسی طرح ہمیں مکہ مدینہ بلا لے تو ہم کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگیں, یا در اقدس پہ جا کے ہم آنسو بہائیں اور ہماری بگڑی بن جائے. یہ سارا میں نے سفر آپ کو بتا دیا, یوں ہی طے ہوتا ہے. تو آخری کڑی یا آخری منزل کون سی ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در اقدس. تو شیخ عبد الرحمن حذیفی تو وہ تو وہاں نمازیں پڑھاتے ہیں. جہاں تو ترلے کر کے پہنچنا چاہ رہا ہے کہ میری رجت وہاں جا کے ختم ہو جائے گی, میری بگڑی وہاں جا کے بن جائے گی, جہاں سے میں گرا ہوں وہ مقام مجھے وہاں جا کے مل جائے گا, جس کے لیے تو منتیں ترلے کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, کوئی وسیلہ بن جائے, میں عمرے پہ چلا جاؤں, میں حج پہ چلا جاؤں, میرا کام وہاں جا کر بن جائے گا. حذیفی صاحب تو رہتے ہی وہاں تھے, مولانا مکی صاحب تو رہتے ہی وہاں تھے. اللہ والو وہاں جانے یا آنے سے بات نہیں بننی, بات بننی ہے کہ دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہو, چاہے تو مدینہ سے جتنا بھی دور رہتا ہو. اس لیے تو اللہ والو سمجھاتے ہیں کہ رہو پاکستان میں, دل مدینے میں رہے, دل مدینے میں رہے. اگر مکہ میں بھی رہے, مدینہ میں بھی رہے, دل ہی وہاں نہیں رہا, دل یہیں اٹکا رہا, تو اللہ والو وہاں رہنے کا کیا فائدہ. اب یہی لوگ مولانا طارجمی صاحب, شیخ عبد الرحمن حذیفی صاحب یا مولانا مکی صاحب, یہ زاہد لوگ ہیں. یہ کیا ہیں؟ زاہد ہیں. یہ عابد لوگ ہیں, عبادت کرنے والے, زہد و تقوی رکھنے والے, اعمال کرنے والے. ان کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ اہل ذکر نہیں ہے, یہ اہل علم ہیں. میں نے اس بیان میں بھی جو آف دا ریکارڈ بھی ہوا اس میں بھی یہ بات سمجھائی کہ ان کو ٹھوکر کہاں سے لگی. اسی عالم ہے, ہمارے کروڑوں لاکھوں فالوورز ہیں, دنیا ہمیں جانتی ہے, ہم کسی سے پوچھ کے پڑھیں, لوگ ہم سے پوچھ کے پڑھتے ہیں تو ہم کسی سے پوچھ کے پڑھیں. بس یہ میں مار گئی, یہ میں مار گئی. غلطی کہاں لگی؟ انہیں یہ سمجھ نہ آئی کہ دودھ والے سے ملے گا, شیشہ شیشے والے سے ملے گا, خوشبو والے سے ملے گی, اخبار والے سے ملے گا, کپڑے والے سے ملے گا. انہیں یہ سمجھ بس نہ آئی. یہاں غلطی لگی کہ ہم اہل علم ہیں, ہمارے سے لوگ آ کے علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے اپنے علماء سے علم حاصل کیا ہے, تو جو ذکر ہے وہ اہل ذکر سے ملے گا. پھر وہ بتائیں گے کون سا پڑھنا ہے, کب پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے اور کب تک پڑھنا ہے, پھر اس کو ختم کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہاں سے ذکر لیا؟ کتابوں سے, احادیث کی کتابوں سے. اس کے فضائل آئے ہیں, اس کے فضائل آئے ہیں, اس کی بڑی شان ہے, اس کا بڑا ثواب ہے. جو دیکھا پڑھتے رہے, کبھی پڑھ لیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی نیا شروع کر لیا. یعنی جیسے عوام کر رہی ہے ایسے ہی پیشوا کر رہے ہیں.
جیسے خود کر رہے ہیں ایسے ہی ممبر پہ بیٹھ کے اپنے چاہنے والوں کو بھی بتایا، خود بھی اجڑے ہیں، زمانے نے دیکھ لیا ہے، جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی اجڑ رہے ہیں۔ جب حرم میں بیٹھ کے بابا جی بتاتے ہیں کہ 7 کنووں کا پانی کیا اپنے بیٹے کے لیے استعمال نہیں کیا ہوگا؟ عقل، یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ جو بندہ ساری امت کو 7 کنووں کا پانی بتا رہا ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھو، کہ اپنی اولاد کے لیے نہیں پڑھی ہوگی؟ پھر میں نے اس دن یہ بات بھی کہی کہ بھائی جہاں تک میری معلومات ہے، انہوں نے پھر بعد میں جب پھنس گئے رجت کے اندر، پھر انہوں نے عملیات نہیں کیے، عملیات کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کل تک کہتے تھے ہم پیروں کو نہیں مانتے، روحانیت کو نہیں مانتے، عملیات کو نہیں مانتے، پھر کون سا عامل ہے جس نے جا کے وظیفے وہاں نہیں پڑھے؟ تو شافی ہوتا تو بتاتا کہ یہ وظیفوں سے کام نہیں بننا، یہ کملی والے سے پیار کرنے سے کام بننا ہے، ان کی توجہ سے کام بننا ہے۔ وظائف یہاں کام نہیں آتے، وظائف کر کے تو تم اجڑے ہو۔ یہاں حضور کی توجہ چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا چاہیے؟ توجہ چاہیے، اللہ کی خاص رحمت چاہیے۔ جو رحمت عام ہے وہ تو تمہارے اوپر ہے، اسی کی برکت سے تو تم متقی بنے ہو، پرہیزگار بنے ہو، عابد بنے ہو، زاہد بنے ہو۔ لیکن اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اب کیا چاہیے؟ حضور کی خاص نگاہ، خاص الخاص نگاہ چاہیے۔ کوئی نگاہ کرم کریں، جتنا وبال ہے، جتنے رجت کے اثرات ہیں، جب میرے حضور کی نگاہ ہو جائے گی سب کچھ پاک ہو جائے گا۔ باقی بندے سے کرنے سے یہ کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ باتیں آج میں نے دوبارہ جوڑی ہیں کملی چینل والوں کے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی، اگر اس دن آپ جو لوگ وہاں جمعرات میں نہیں تھے، کہ جب تک آپ وظائف کرتے رہو گے تو وظائف سے کام اور الجھتا جائے گا، خراب ہوتا جائے گا، زندگی الجھتی جائے گی۔ وظائف کر کے تو ہم نے دیکھ لیا، ہم نے گوشت کھا کے ہٹا کٹا ہونے کے لیے، تندرست ہونے کے لیے دیکھ لیا، روزانہ گوشت کھایا، 2 ٹائم کھایا، روزانہ کھایا، صبح کھایا، شام کو کھایا۔ اب کیا ہو گیا کہ ہمارا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، ہمارا یورک ایسڈ جو ہے وہ اپ ہو گیا، بڑھ گیا۔ تو اب ہم نے گوشت اور کھانا ہے یا پہلے والے کو اپنی سطح پہ لے کر آنا ہے؟ تو ہمیں ضرورت پانی کی ہے یا ادویات کی ہے یا ہمیں گوشت کی ہے؟ ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ گوشت کی نہیں ہے، ہمیں گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو یہ کہ ہم پانی اتنا پئیں کہ ہمارے جسم سے جو اضافی مادے ہیں، وہ ہمارے جو ٹاکسنز ہیں، جو آلودگی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نکل جائے، ہمارا جسم جو ہے وہ اس زہر سے پاک ہو جائے۔ تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ تو اللہ والو، جس طرح رجت کے اندر پھنس گئے ہو، اب آپ کو وظائف کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے ذکر کی ضرورت ہے، تاکہ اس مبارک مقدس پانی سے یہ گند سارا دھل جائے، تاکہ جس مقام سے تم گرے ہو اللہ اسی مقام پہ تمہیں بحال کر دے۔ تو اللہ والو، وہ تمام حضرات جو رجت کا شکار ہیں، ایک تو ان کو میں نے مخاطب کیا ہے، اور دوسرا وہ لوگ جو عبادت ریاضت کر رہے ہیں لیکن رجت کا شکار نہیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں منزل مل نہیں رہی۔ یہ دونوں جماعتیں، تو دونوں کے لیے کیا میں نے عرض کیا ہے کہ تمہارا علاج کثرت سے درود و سلام ہے۔ تمہارا علاج مزید وظائف یا ریاضتیں نہیں ہیں، مجاہدات نہیں ہیں، کثرت سے درود و سلام ہے۔ اب درود و سلام پڑھنا کیسے ہے؟ جب پھنس جائیں، کیا ہو جائیں؟ پھنس جائیں۔ جس طرح عبادت کرنے والے پھنس گئے، آگے منزل نظر نہیں آ رہی، بے شک رجت نہیں ہوئی۔ ادھر دوسرا ہے کہ وہ ویسے ہی رجت کا شکار ہو گئے، بیمار ہو گئے، پھنس تو دونوں ہی گئے نا، دونوں ہی پھنس گئے۔ اللہ بڑا، جب پھنس جاؤ تو پھر درود پاک جو کام آئے گا وہ صرف درود ابراہیم ہے۔ کون سا درود کام آئے گا؟ درود ابراہیم۔ پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں یہ پڑھ لوں، میں یہ پڑھ لوں، میں یہ پڑھ لوں۔ بھائی اگر اپنی من مانیاں کر رہی ہیں تو پھر شافی کو کلپنے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر جو مرضی پڑھو، پھر مجھے آپ کو سننے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ پھر جو مرضی پڑھو۔ تو میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ رجت یا کسی مقام پہ جا کے سالک جو ہے وہ رک گیا، اس کی منزل رک گئی ہے، اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے جو درود پاک کام آئے گا وہ درود ابراہیم ہے۔ آپ ثواب کی بات نہیں کریں، میں کئی بار کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ نے ثواب کی بات نہیں کرنی۔
ہم ثواب کے لیے بیان نہیں کرتے، ہم تو علاج کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میری مصیبت کے لیے کون سی چیز کام آئے گی۔ بھائی جب تم تندرست ہو جائے گا پھر ثواب لیتے رہنا، پھر مزے لیتے رہنا، جون سا مرضی پڑھتے رہنا۔ تو جب مقام پہ پھنس گئے یا رجت کا شکار ہو گئے تو درود پاک کون سا کام آئے گا؟ درود ابراہیم۔ اس کو پڑھنے کے میں طریقے آسانیاں ساری بتائی ہیں، اجازت دی ہے، اس طرح پڑھیں اس طرح پڑھیں، وہ میں دوہرا بھی دیتا ہوں کہ رہنا ہم نے درود ابراہیم کے اندر ہے، چاہے وقت زیادہ ہے چاہے وقت کم ہے۔ اگر آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، مصروف زندگی ہے، ورکنگ ویمنز ہیں، ان کا مسئلہ ہوتا ہے، دفاتر میں کام کرنے والی، ملازمت کرنے والی خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جب وقت نہیں ہے تو آپ کیا پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد، بس کتنا پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ اور جب تھوڑی سی آسانی ہے تو پھر پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 2۔ اگر تھوڑی سی اور آسانی ہے، گاڑی پہ جا رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، دفتر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دفتر میں کوئی آسانی ہے، ڈاکٹر ہیں تو کلینک پہ کوئی آسانی ہے، کوئی اور دکان کرتا ہے وہاں آسانی ہے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، صنعتکار ہیں تو اس کو وہاں آسانی ہے، جو کسی کو ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ 3، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 3۔ تو جب رات کو اپنے گھر میں ہوں، اپنے مقام پہ ہوں، جب مکمل آسانی ہے تو پھر میں نے کیا کہا ہے کہ اس پھنسی ہوئی گھاٹی سے آپ تب نکلیں گے جب درود ابراہیم یوں پڑھو گے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ لالا اگر آپ یہ کہو کہ بوتھا ادھر اٹھایا ہو، یعنی بلکہ یوں کہنا چاہیے بوتھا ادھر چکیا ہوئے تو میں درود پڑھتا رہوں تو محض ثواب ملے گا، باقی کوئی شے نہیں ملتی۔ اگر تو یہ سمجھے میں اس مصیبت سے نکل جاؤں گا، وہ نہیں۔ اللہ یہی تو چاہ رہا ہے کہ تو میرے محبوب کی طرف متوجہ ہو تاکہ وہ تیری طرف توجہ فرمائیں۔ جو ہی وہ توجہ فرمائیں گے سارا گند جل کے راکھ ہو جائے گا، تو پاک ہو جائے گا، بات گھوم کے پھر وہیں آ جائے گی۔ اگر غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے پھر بات وہیں چلی جائے گی، ثواب مل جائے گا، علاج نہیں ہوگا۔ تو رات کو جو درود پاک پڑھنا ہے اس کا میں نے طریقہ کیا بتایا ہے کہ ایسے آپ نے حضوری کے ساتھ چست ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کر کے اپنا تخیل، اپنا خیال، اپنا تصور اتنا مضبوط کر کے روضہ رسول کی جالیوں کا، مواجہ شریف کا، مسجد نبوی کا، گنبد خضرا کا، جو آپ کو تصور آسان لگ رہا ہے وہ تصور کر کے آپ نے اپنے آپ کو قابو کر کے بڑھانا ہے، تمام دنیا سے کاٹ کے علیحدہ کر کے حضور کی طرف متوجہ کر کے۔ اور یہ آپ کا خیال یا جذبہ یا گمان ہونا چاہیے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے ہیں۔ بس کسی وقت تیرا رابطہ جڑ گیا تو انشاءاللہ العزیز کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ تو 4 طریقے میں نے بتائے ہیں درود پڑھنے کے۔ رہنا جو سسٹم ہے اس کے اندر ہے، لیکن اس میں میں نے ساری رائتیں بتائی ہیں۔ رات کو پڑھو، بعد نماز فجر پڑھو، خلوت میں پڑھو تو یکسوئی کے ساتھ پورا درود ابراہیم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر تھوڑی سی فرصت کم ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ۔ اگر اور فرصت کم ہے، مصروفیت ہے، تو پھر محض اتنا پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر اور فرصت کم ہے، یعنی بالکل آپ مصروف ہیں، زبان بند نہیں کرنی ورنہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، کیونکہ بیماری میں پھنسے ہیں، کینسر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کون سا درود پڑھتے رہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ بولو یہ جو درود پاک ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد، یہ جو 3 لفظ ہیں، صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ جو 3 لفظ ہیں ان کو پڑھنے کے لیے تو اللہ والو آپ بازار میں کھڑے ہیں اور لوگوں کو سودا صرف بیچ رہے ہیں، یعنی تجارت بھی کر رہے ہیں، تو تب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔
اس کے اوپر تو کوئی عذر کوئی بہانہ چلے گا ہی نہیں. تو میں نے چاروں طریقے آپ حضرات کو بتا دیے ہیں. بہت زیادہ مصروفیت ہے تو اللہم صلی علی محمد، اس سے کم مصروفیت ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے اور کم مصروفیت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ. اور رات کو یا خلوت میں جو پڑھنا ہے عشاء کے بعد، فجر کے بعد، رات سونے سے پہلے، وہ خلوت میں مکمل درود ابراہیم پڑھنا ہے اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور سننے والا سن رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر اللہ والوں کیا ہوگا کہ جیسے میرے رب نے اس فرشتے کو وہ اس کا مقام لوٹا دیا ہے، اللہ اس درود و سلام کی برکت سے جس مقام سے آپ گرے ہیں یا جس مصیبت میں آپ پھنسے ہوں، اللہ اس مصیبت سے آپ کو نکال دے گا. اس عمل کے ساتھ کوئی اور عمل نہیں کرنا. وہی بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ 5 کام کرنے ہیں. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ. جو حضرات پہلے سنتے ہیں یا یہاں پہ جو سنتے ہیں، ہر نماز کے بعد خضری عمل انہیں تو معلوم ہے. جو پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے خضری عمل آرزو چینل پہ یہ بیان اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں. 5 منٹ کا عمل ہے کہ کیسے پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد خضری عمل، درود و سلام کثرت کے ساتھ سارا دن. رات سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی. کتنے کام ہو گئے؟ 3. اور چوتھا کام آنکھوں کی حفاظت. 5واں کام رزق حلال کمانے کی کوشش. یہ 5 کام ہیں، چھٹا نہیں کرنا. چھٹا کرو گے تو پہلے ہی مرے ہو، اب دوبارہ یہ حرکت کرو گے تو فیتی ہو جاؤ گے، فیتی ہو جاؤ گے. کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. پھر یہ جو میں کچھ بتا رہا ہوں یہ بھی اثر نہیں کرے گا. کیوں؟ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. تو اللہ رب العزت جو ہے مجھے آپ سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، یا وہ تمام حضرات جو روحانی منازل طے کر رہے ہیں، سالکین ہیں، وہ جہاں کہیں پھنس گئے ہوئے ہیں، اپنی منزل پہ رک گئے ہوئے ہیں، نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہیں، وہ اس منزل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ میں نے پورا روڈ میپ دیا ہے، درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے اپنے منصب پہ، اپنے مقام پہ جس پہ کل تھے اس پہ لوٹنا ہے تو ہمیں یوں درود السلام پڑھنا پڑے گا. اسی طرح وہ تمام حضرات بھی کہ جو چل رہے ہیں، جو رجت میں نہیں پھنسے، روحانی سلوک طے کر رہے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہے کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں، تو وہ بھی یوں جب کملی والے پہ درود ہر پل پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سفر ان کا خیر و عافیت کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچے گا. آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے، اور وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں یا کملی چینل کے خاص طور پہ جو سبسکرائبرز ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ بسا اوقات میں بھول جاتا ہوں بیان کے بعد یہ الفاظ کہنا، تو وہ ذہن میں نہیں رہتا کہ آپ تمام حضرات جو کملی چینل پہ ہیں، آپ جو ہمارا اجتماعی درود پاک کا عمل ہے 100 ارب کا، 1 ٹریلین کا، آپ اس میں شامل ہوں اور اپنا ارادہ کہ بھائی میں کتنا پڑھوں گا، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1.25 کروڑ کتنا پڑھوں گا، اپنا نام، اپنا شہر اور اپنی تعداد. تلاش چینل کی کمیونٹی پہ کمنٹس اوپن ہیں، وہاں پہ ہمیں بتا دیں. نہیں تو جو ہمارے 2 آفیشیل نمبر ہیں واٹس ایپ کے، اس پہ صرف آپ اتنا ہمیں میسج کر دیں کہ میں اتنا پڑھوں گا، یا جنہوں نے پڑھ لیا ہوا ہے ہمیں تعداد بتاتے جائیں تاکہ جو ہمارا 100 ارب کا وہ ٹارگٹ ہے وہ ہمارا مکمل ہو، ہمیں معلوم ہو کہ کتنا اس میں پڑھا گیا ہے یا کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. تو جو اجتماعی عمل میں اللہ والوں شامل ہو گئے تو اجتماعی عمل کے نفع زیادہ ہوتے ہیں، اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو الحمدللہ کیونکہ آج یہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ جو لوگ اجتماعی عمل میں شامل ہو کے درود پاک پڑھ رہے ہیں، قلیل عرصے یعنی ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں اس چینل کو بنائے ہوئے، ہزاروں لوگوں کے اللہ نے دکھ دور کر دیے ہیں. اس لیے وہ تمام حضرات جو ابھی تک جو ہے وہ اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہوئے، وہ جو اجتماعی عمل کی ویڈیوز ہیں، بیانات ہیں 2-3 چھوٹے ان کو سنیں کملی چینل پہ، اور اپنا ارادہ جذبہ بنائیں کہ میں نے اتنا جو ہے وہ پڑھنا ہے. وہ ہمیں وہ تعداد جو ہے یا تو تلاش چینل کی کمیونٹی پہ آ کے ہمیں بتا دیں یا پھر ہمیں واٹس ایپ جو ہے وہ کر دیں، لیکن 2 جگہوں پہ ہمیں نہ بتائیں. اس طرح پہ کیا ہوتا ہے، آپ تو بتا دیں گے، وہ ہم لکھتے وقت ڈبل لکھ جائیں گے. تو یہ گناہ کا کام نہیں کرنا کہ آپ لکھائیں ہمیں 1 لاکھ ہم لکھ دیں 2 لاکھ، یا آپ لکھوائیں 1.25 کروڑ ہم لکھ دیں 2.5 کروڑ. تو یہ کام نہیں کرنا. اگر واٹس ایپ کر دیا پھر کمیونٹی پہ بتانے کی ضرورت نہیں، اگر کمیونٹی پہ بتا دیا پھر آپ کو واٹس ایپ کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ گزارش میں نے کرنی تھی. جب بھی بیان کرتا ہوں درود و سلام کے حوالے سے تو یہ بات میرے ذہن سے نکل جاتی ہے.
تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو سب سننے والوں کو پڑھنے کی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔